السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے سورہ قریش کا، جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 106 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 29 نمبر ہے۔ آیات اس کی صرف اور صرف 4 ہی ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہم اگر دیکھیں اس کا رابطہ، اس کا ربط، اگر ہم سورہ فیل کے ساتھ دیکھیں تو اس کے بعد اس کا آنے کی کیا وجہ بنتی ہے کہ اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے، جس کا ذکر سورہ فیل میں ہوا، تمام جو لوگ وہاں کے رہنے والے عرب کے تھے ان کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی۔ تمام لوگوں کے دلوں میں عرب کے یعنی کہ جتنے بھی عرب کے لوگ تھے ان سب کے دلوں میں قریش کی عزت کو بہت بڑھا دیا، اور سب ماننے لگے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو خود ہلاک فرما دیا۔ اس عظمت کا اثر تھا کہ قبیلہ قریش کے لوگ عرب کے مختلف ممالک کا سفر تجارت کی غرض سے کرتے، راستے میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جاتا تھا اور کوئی خطرہ پیش نہیں آتا تھا ان کو، حالانکہ دوسروں کے لیے کوئی سفر نقصانات اور خطرات سے کسی کے لیے بھی خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر اس سورہ قریش میں فرما کر ان کو لشکر نعمت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سے دونوں صورتوں میں خاص مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ اس سورہ فیل کے آنے کے بعد سورہ قریش کے آنے کی کیا مناسبت ہے۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ مضمون کے لحاظ سے، اس کے کانٹیکس کے لحاظ سے یہ سورت سورہ فیل سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ شاید اسی شدید مناسبت کی وجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں صورتوں کو اس طرح ایک کر کے لکھا گیا ہے کہ ان کے درمیان میں بسم اللہ شریف بھی نہیں لکھی گئی ہے۔ کچھ مصحف میں ایسے بھی لکھا گیا ہے۔ ایک گروہ نے دونوں کو ایک ہی صورت خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں ہیں، اور اسی قسم کی چیزوں سے اسی چیزوں پر انہوں نے اکتفا کیا۔ مثلا اس کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں ان دونوں میں بسم اللہ کا فاصلہ نہیں تھا، یعنی وہ اس دونوں کو ایک ہی صورت تصور کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مغرب میں پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھی اور دوسری میں علم ترا ولی ایلافی قریش، اور انہوں نے یعنی کہ اس کو ساتھ ملا کے ولی ایلافی قریش پڑھی، اور دونوں کے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بہرحال ان تمام باتوں کو، ان تمام روایات کو مد نظر رکھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں یک کے بعد دیگرے آنے کی مناسبت کی کوئی وجہ ہے۔ اور جبکہ صحیح کچھ حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، جس طرح سے کچھ روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو اکٹھا کر کے ایک نسخہ تیار کرایا اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا، تو عثمانی مصحف کے اعتبار سے ان دونوں کو دو مستقل الگ الگ صورتیں قرار دیا گیا اور درمیان میں بسم اللہ شریف کو ڈالا گیا۔ حضرت ام ہانی اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 ایسی خصوصیات کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی کہ وہ خصوصیات نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملیں گی۔ پہلی خاصیت کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان میں پیدا ہوا۔ نمبر 2، نبوت ان میں ہوئی۔ نمبر 3، کعبہ کی دربانی ان کے لیے مخصوص رہی، یعنی کہ کعبہ کی حفاظت، کعبے کا خیال رکھنا ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ نمبر 4، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ان کو دی گئی۔ نمبر 5، اصحاب فیل کے مقابلے میں ان کو کامیابی ہوئی۔ نمبر 6، 7 اور ایک روایت میں 10 برس تک قریش کے سوا کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی، یعنی نبوت کے ابتدائی 10 سال میں ان کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہوا، صرف اہل قریش ہی مسلمان ہوئے پہلے 10 سالوں میں، ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان کسی اور قوم میں سے نہیں ہوا۔ نمبر 7 کیا ہے کہ قریش کے متعلق ایک سورت مستقل نازل کی گئی جس میں ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایسی کوئی صورت تھا ہی نہیں کہ جس کے اندر صرف کسی ایک خاص قوم کا، صرف اسی قوم کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو اس صورت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔
इलाफ का मतलब होता है उल्फत करना, उल्फत, मोहब्बत, मानूस हो जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की वजह से, यानी मानूस होना यानी आदी हो जाना, किसी काम से नफरत और तकलीफ का दूर हो जाना। यानी इसका मतलब क्या है कि कुरैश के दिलों का कुरैश के लोगों का दिल सफर में लगा दिया था। गर्मी जाड़े किसी भी मौसम में उन पर सफर करना दुश्वार न था, और उनको हरम में जगह देकर दुश्मनों से बेफिक्र कर दिया था। सुफियान बिन आइनिया ने अयीना अयीना सॉरी ईनिया नहीं है, अयीना ने कहा कि लीला फी कुरैश का मानी है, ये है कि कुरैश पर मेरे एहसान की वजह से, यानी ये अल्लाह ताला का एहसान था कुरैश पर, अहले कुरैश पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इज़्ज़ वजल ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुनाना को चुना, और कुरैश को कुनाना में से, और बनी हाशिम को कुरैश में से, और मुझको बनी हाशिम में से चुना। फिर से बताऊंगी कि अल्लाह इज्जोजल ने इस्माइल की औलाद में से कुनाना को चुना, यानी कि कुनाना से आगे इनकी औलाद चली, और कुरैश को कुनाना में से, यानी कि अहले जो कुरैश थे वो कुनाना से पैदा हुए, और बनी हाशिम को कुरैश में से, यानी कि बनी हाशिम को कुरैश में से चुना। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और मुझको बनी हाशिम में से चुना। यानी हमने असहाब फील के साथ जो कुछ किया, वो कुरैश उनके लिए अमन, उनके मसाले की दुरुस्ती, तिजारत और जरिया माश के लिए सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ उनके सफर की खातिर किया। अल्लाह ताला ने इन तमाम लोगों को हलाक कर दिया जिन्होंने उनके बारे में किसी बुराई का इरादा किया। अरबों के दिलों में हरम और अहले हरम के मामले को ताजीम बख्शी, यहाँ तक कि अरब कुरैश का एहतराम करने लगे। कुरैश जहां भी सफर का इरादा करते तो अरब अरब मकरूज ना होते, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल अनकबूत में फरमाते हैं, और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हमने हरम को पुरअमन बनाया है, हालांकि लोग उनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं, यानी उनसे माल लूट लेते हैं। तो क्या वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री करते हैं? फिर रब कायनात फरमाते हैं, ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, उनके दिल में सर्दी और गर्मी के सफर की मोहब्बत डालने की वजह से, यानी उन्हें गर्मी और सर्दी के तिजारती सफरों से मानूस कर दिया था। उनके सफर का शौक हैरत अंगेज है, और हरम की बरकत से सफर में अमन में रहना भी काबिल ताज्जुब है। कुरैश का सर्दियों का सफर यमन की तरफ होता जो गर्म इलाका था, और गर्मियों का सफर शाम की तरफ करते थे क्योंकि वो ठंडा इलाका था। फिर रब कायनात ने फरमाया, फलयाबुदू रब हाज़िल बैत, तो उन पर लाजिम है कि उस घर की के रब की इबादत करें। अहले कुरैश को इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो नेमत अल्लाह ताला ने उनको दे दी है, उनको लिए सफर दुश्वार नहीं किया, उनके लिए आसान कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इस अजीमुल शान नेमत का शुक्र अदा करने की तरफ उनकी रहनुमाई करते हुए फरमाया, फलयाबुदू रब हाज़िल बैत, तो उन पर लाजिम है कि इस घर के रब की इबादत करें, यानी काबे के रब की इबादत करें, इसके लिए इबादत को खालिस करें और उसकी तौहीद पर ईमान लाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यकीनन मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं, जिसने इसको हुर्मत दी, और हर चीज उसी के लिए है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फर्मा बरदारों में से हो जाऊं। रिस्क में कुशादगी, खौफ की हालात में अमन, और दुनियावी तमाम नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरजमीन को भर दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उन्हें चाहिए कि अब वो अल्लाह के घर, तो उन पर लाजिम है कि उसके घर की इबादत करें। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाते हैं, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उन्हें भूख में खाने को दिया और उनको खौफ से अमन दिया। अब ये इससे क्या मुराद है कि मक्का में गल्ला वगैरह पैदा नहीं होता, इसलिए कुरैश की आदत थी कि साल भर में तिजारत की गर्ज से वो
وہ دو سفر کرتے، ایک شام اور ایک یمن کی طرف، چونکہ وہ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے، اور چونکہ وہ ملک گرم تھا، اور گرمیوں میں چونکہ وہ شام کی طرف جاتے کیونکہ وہ سرد تھا، لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یعنی جب قبائل عرب بھوک سے مر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کی کشادگی عطا کی، ہر طرف قحط سالی تھی، اللہ نے ان کو رزق کی کشادگی عطا کی، حالانکہ ان کے علاقے میں فصلیں نہیں اگتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجارتی سفروں کے ذریعے سے ان کی روزی کا اہتمام کیا، سال میں 2 مرتبہ ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے اور ضروریات زندگی کا اہتمام کرتے۔ یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھا کہ یہ بے آب ہو گیا، یہ وہ وادی جس میں نہ ہی کوئی پانی کے چشمے تھے، اور نہ ہی اس وادی کے اندر کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ ہی پھل کثرت سے پائے جاتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس علاقے کو اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک کو ختم کر دیا اور ان لوگوں کو خوف سے امن عطا کیا۔ یہ نہ صرف اس وقت بلکہ آج کے وقت میں بھی اللہ رب العزت نے وہاں پر اس سرزمین میں ہر چیز کے اندر برکت عطا کی ہے۔ تو یہ انبیاء کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس شہر کا مکین بنائے اور ہمارے لیے بھی اس سرزمین کو کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آغاز کرتے ہیں جی سورۃ الماعون کا، جو کہ مکی سورہ ہے، اور آ، جس کی